مظلوموں کی آہیں ظالموں کے ہتھیار پر غالب آ گئیں۔ ان مظلوموں نے یہ بتا دیا کہ ایمان، ریزسٹنس اور استقامت ظالموں کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں غزہ سیز فائر ڈیل کے بارے میں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ڈیل کے اعلان کے بعد کہ یہ ڈیل کس نے کروائی؟ کیا یہ وہی ڈیل ہے، وہ پرپوزل ہے کہ جو ٹرمپ نے دیا تھا؟ اس ڈیل میں آخر کیا ہوا اور آگے کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں کے بارے آج ہم بات کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے کہ اس ڈیل میں کیا کیا چیزیں طے پائی ہیں۔ پہلی بات جو طے پائی ہے وہ یہ ہے کہ 20 اسرائیلی قیدی جو حماس کے قید میں ہیں، ان کے مقابلے میں اسرائیل فلسطین اور غزہ کے 2000 قیدیوں کو رہا کرے گا، جس میں سے 250 قیدی وہ ہیں کہ جن کی سزا عمر قید کی ہے۔ دوسری بات، اس سیز فائر اور اس جنگ بندی کی جو ضمانت ہے وہ میڈیٹر عرب ممالک اور امریکہ کے حوالے ہوگی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ غزہ میں روزانہ 400 ٹرک امدادی اشیاء لے کر آئیں گے اور اس کا انتظام UNRWA اور دونوں مل کر کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو تنظیم اس کام کے اوپر مامور تھی وہ امریکی کمپنی تھی اور حماس کو ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ غزہ کے رہائشی علاقے سے اسرائیلی افواج نے اپنا قبضہ ختم کر دیا ہے، سوائے رفح اور فیلاڈلفیا کے علاقوں کے، اور ان کو بھی انہیں منڈے تک خالی کرنا ہوگا۔ لیکن ابھی دوسرے فیز میں یہ بات ہونی باقی ہے کہ غزہ کا مستقبل کیا ہوگا، حکومت کس کے ہاتھ میں آئے گی، ہم ڈس آرم ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں اگلے فیز میں ہوں گی اور اگلی گفتگو میں ہوں گی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس نے جنگ بندی کا جو فیصلہ لیا ہے وہ غلط ہے، یہاں پر اس نے کوئی غلطی کر دی ہے یا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ کیونکہ عام طور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک مرتبہ اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو آزاد کرا لیا تو پھر اس کے بعد وہ غزہ والوں کے لیے اور حماس والوں کے لیے جنگ کا راستہ کھول دے گا۔ تو ایکسپرٹس اس سلسلے میں کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس سیز فائر ڈیل کے بعد اگر غزہ کے اوپر اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے تو فوجیوں کی رہائی یا رہائی نہ ہونا اس کے لیے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ اپنی حکمت عملی میں کوئی چینج لا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں ہے۔ مگر اس ڈیل کے بعد دوبارہ حملہ کرنا اسرائیل کا ایک احمقانہ عمل ہوگا، کیونکہ پھر اس کو دوبارہ سے غزہ کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ اس حالت میں اور ان حالات میں جو اس وقت اسرائیل کے ہو گئے ہیں، یہ کام منطقی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جب دوسرے فیز کی گفتگو ہوگی اس وقت وہ ڈس آرم ہو جائے گا، اپنے ہتھیار وہ رکھ دے گا؟ تو ایکسپرٹس اس کا جواب ہی دیتے ہیں کہ جہاں تک ہتھیار رکھنے کی بات ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ جب تک غزہ کے ہر گھر میں حماس کا ایک ممبر موجود ہے تب تک حماس کو ڈس آرم کرنا ناممکن ہے۔ لیکن ابھی حماس کا اصل مقصد یہ ہے کہ غزہ والوں کی زندگی کو بہتر بنایا جائے، وہاں پر ریکنسٹرکشن کا کام شروع کیا جائے، جو عمارتیں گر گئی ہیں، جو گھر وہاں تباہ اور برباد ہو گئے ہیں، ملبوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، ان کو پھر سے بنایا جائے اور اس کو آباد کیا جائے، اور ساتھ ہی غزہ والوں کی اکنومی کو درست کیا جائے۔ یہ حماس کی اولویت ہے، اور اگر حماس ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اس کی مقبولیت اور اس کی حیثیت میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ جو سیز فائر ڈیل ہوئی ہے اس کو دشمن کی شکست کہا جائے، اس کا جشن منایا جائے، خوش ہوا جائے، اور کیا اس کو مکمل اہل غزہ کی جیت کہا جا سکتا ہے، اس کا عنوان دیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ کہا جائے کہ ابھی یہ اعلان کرنا جلد بازی ہوگی کہ یہ مکمل جیت ہے۔ ہاں، ایک قدم یہ ضرور ہے جیت کی طرف، لہٰذا یہاں پر ابھی انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی نیتن یاہو کا ایک بیان آیا، وہ یہ ہے کہ ابھی موقت طور پر اور ٹیمپریری طور پر حملے کو ہم اس لیے روک رہے ہیں تاکہ ہم اپنی افواج کو وہاں سے باہر نکال سکیں۔ لہٰذا ابھی حالات کے اوپر نگاہ رکھنا ضروری ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کو کوئی قطعی طور پر اور یقینی طور پر بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اگلا سوال ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ اگلے مراحل میں اگر یہ معاہدہ نہیں ہوا، اگر غزہ کے حق میں اور حماس کے حق میں معاہدہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر موجودہ جنگ بندی جس کی ضمانت ٹرمپ نے دی ہے اور حماس کے مطابق یہ واحد ممکنہ ضمانت ہے جس کے بعد پھر کوئی اور ضمانت اور اس کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ہے، اگر یہ جنگ بندی ٹوٹتی ہے تو پھر حماس کی جو صورتحال ہے وہ پچھلے سال
لبنان جیسی ہوگی کہ جہاں پر حملے بھی ہو رہے ہیں، جہاں پر ریکنسٹرکشن کا بھی کام چل رہا ہے اور امداد بھی آ رہی ہے. لیکن لبنان کی جو صورتحال ہے اور حماس کی جو صورتحال ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. لبنان میں فیصلہ لینے والی کئی جماعتیں ہیں، کئی لوگ ہیں. ایک طرف جو ہے وہ ریزسٹنس ہے، دوسری طرف وہاں کی حکومت ہے، فوج ہے. لیکن حماس میں فیصلہ لینے والی جو جماعت ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے. تو یہاں پر صورتحال مختلف ہوگی. دوسری طرف اسرائیل کے لیے یہ مشکل ہے، نتنیاہو کے لیے یہ مشکل ہے یہاں پر کہ آئندہ دنوں میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں، الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ یمن، لبنان اور ایران کی طرف سے بھی خطرہ بنا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنگ بندی اور یہ جو سیز فائر ڈیل ہوئی ہے حماس کی نگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے جنگ بندی اور سیز فائر کو لے کر یہاں پر دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ حماس ہرگز نہیں چاہتا ہے کہ جنگ رہائشی علاقوں میں ہو. وہ چاہتا ہے کہ جو زخمی ہیں ان کا علاج کیا جائے، جو مکان گر گئے ہیں وہ بن جائیں، جو اکنامی وہاں کی ہے وہ بہتر ہو جائے. لہٰذا وہ جنگ کو رہائشی علاقوں سے نکال کر بارڈر کی طرف یعنی میدان جنگ میں لے جانا چاہتا ہے. دوسری طرف سے دشمن کا نظریہ، دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ رہائشی علاقوں میں ہو تاکہ حماس کے لیے جو اس کی مقبولیت ہے لوگوں کے درمیان وہ کم ہو جائے اور لوگوں کے ذہن میں اس کے لیے نگیٹیوٹی پیدا ہو. تو اس لحاظ سے یہ ڈیل غزہ اور حماس کے حق میں ہے اور اسی لیے اس کے اوپر راضی ہوا ہے. ابھی بہت سی اپڈیٹس آنا باقی ہیں. آگے کیا ہونے والا ہے، دوسرے فیز میں کیا ہوگا، جیسے اپڈیٹس آئے گی میں آپ کی خدمت میں اس کا تجزیہ، تحلیل اور انالیسس پیش کروں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.